السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیو ایم ابو بکر۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے، شارٹ کٹ طریقہ کیا ہے، عمر کوئی بھی ہو قرآن پاک کو حفظ کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی فضیلت کو سمجھ لیں۔ قرآن پاک حفظ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو بندہ، جو بچہ قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنائیں گے۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ حافظ قرآن پاک سے کہا جائے گا، قرآن پاک کو پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ اس کے بعد دیکھیں قرآن پاک کو حفظ کیسے کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو اب عمر ہی نہیں رہی، ہم قرآن پاک کو حفظ کیسے کریں۔ ان کے لیے آج میں ایک شارٹ کٹ طریقہ بتانے جا رہا ہوں، قرآن پاک کو حفظ کیسے کریں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ 5 سورت کو یاد کریں، 5 سورت کو یاد کریں، 5 سورہ، یعنی صبح صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت تو کرتے ہی ہیں، صبح صبح سورہ یاسین تلاوت کرنے کی فضیلت بھی سنتے جائیں۔ جو شخص صبح کی سورہ یاسین کی تلاوت صبح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کے اس کی تمام ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ سورہ یاسین کو تلاوت کرتے ہیں، روزانہ تلاوت کرتے ہیں، آپ اس کو تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیں، پھر اس کو روزانہ پڑھتے جائیں۔ جب سورہ یاسین آپ کو آدھی یاد ہو جائے، پوری یاد ہو جائے، آپ اس کو بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں۔ دن کو پھر پڑھیں، نماز کے اندر پڑھیں، فرض نمازوں میں پڑھیں، نوافل میں پڑھیں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ کو یاد کر لیں۔ مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کو جب آپ پڑھیں گے، ایک تو فضیلت بھی ہے، جو شخص سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتا ہے مغرب کے بعد، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، اس کے گھر کے اندر بے روزگاری نہیں آئے گی۔ یہ سورۃ الواقعہ کو پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آپ سورۃ الواقعہ کو پڑھنا شروع کریں، ایک آیات پڑھیں، دو آیات کو یاد کریں، 3 آیات کو یاد کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک معمول بنا لیں، 5 آیات کو یاد کریں، بار بار جب پڑھیں گے سورۃ الواقعہ ایسا ایسا آپ کو یاد ہو جائے گی، تو سورہ یاسین اور سورۃ الواقعہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورۃ الملک عشاء کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ سورۃ الملک کو روزانہ پڑھتا ہے عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد پڑھتا ہے، مرنے کے بعد اس کی قبر کے اندر عذاب قبر سے سورۃ الملک اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے عشاء کے بعد، تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچائیں گے۔ تو اس کا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ جب آپ سورۃ الملک بھی یاد کر لیں گے، اس کے بعد دن کو کسی وقت سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں۔ فرمایا کہ جو شخص سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر رزق کی فراوانی فرماتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کو دن میں ویسے سنتے ہیں، اب بار بار سنتے ہیں، اکثر لوگوں کو تو 1 رکوع 2 رکوع ویسے ہی یاد ہو جاتا ہے بار بار سننے سے۔ جب آپ بار بار سنیں گے سورۃ الرحمن کو، تو 1 رکوع 2 رکوع آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گا۔ یاد کرنے کا تو یہ سورۃ یاسین، سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک جب آپ یاد کر لیں گے، اس کے بعد آپ کا تھوڑا سا مزاج بن جائے گا قرآن پاک سے حفظ کرنے کا۔ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ سورۃ الکہف کی جب تلاوت کریں گے
ایک تو سورۃ الکہف کو تلاوت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے، دجال کے فتنے سے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب ہر جمعے جب معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو سورۃ الکہف بھی تھوڑی تھوڑی یاد ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ تھوڑا تھوڑا سا اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، حفظ کرنا شروع کر دیں، 3 4 آیات ان کو یاد کریں۔ تب 3 4 آیات یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کا ذوق بڑھے گا قرآن پاک یاد کرنے کا۔ اس کے بعد یہ صورتیں جب یاد کر لیں، اس کے بعد آپ 30 پارہ اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کو حفظ کرنا شروع کریں۔ سورۃ الناس کو یاد کریں، اس کے بعد سورۃ الفلق کو، اس کے بعد سورۃ الاخلاص کو، اس طرح پیچھے سے الٹی ترتیب پر نا آپ کو صورتیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد کرنے کے بعد ایک ذوق بنتا ہے۔ جب آپ سورۃ الناس کو یاد کر لیں گے، اس کے بعد جب سورۃ الفلق کو یاد کریں گے تو اپنے اندر ایک عجیب ولولہ اور ذوق اور شوق آپ کے دل اندر پیدا ہوگا کہ میں قرآن پاک کو حفظ کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اے اللہ میں قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کو یاد کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرما۔ شروع کرنے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لیں گے۔ قرآن پاک جب جتنے بھی ویورشپ ہے میری سننے والے ہیں، جب اس بات کو نوٹ فرما لیں، شروع کرنے سے پہلے، حفظ شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو لازمی پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اس کو 3 دفعہ پڑھیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اس کو جب 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو اللہ رب العزت سے 100% امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفظ کرنا آسان فرما دیں گے۔ تو آپ جب انشاءاللہ آپ پڑھنا شروع کریں گے، 1 رکوع 2 رکوع 1 پاؤ آدھا پارہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک ذوق پیدا ہوگا، ایک شوق پیدا ہوگا، ایک ولولہ۔ جب آپ ایک شوق اور ولولے کے ساتھ پڑھیں گے قرآن پاک کو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ جلد از جلد حافظ بن جائیں گے۔ 5 صورتیں یاد کر لیں، سٹارٹنگ میں خلاصہ بتانے جا رہا ہوں۔ 5 صورتیں یاد کر لیں، اس کے بعد 30 پارہ یاد کریں، 30 پارہ یاد کرنے کے بعد 29 پارہ، 28 پارہ، 27 پارہ، اس طرح اس ترتیب کے ساتھ جب آپ یاد کرنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت سے 100% امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حافظ قرآن بنا دیں گے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 30 دنوں میں بھی قرآن پاک کو حفظ کیا گیا ہے، صرف 30 دنوں میں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے ساتھ ایک شاگرد بھی تھے، تو جب دونوں استاد شاگرد جیل میں تھے تو استاد نے کہا ہم اس سال ادھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، استاد نے کہا شاگرد سے میں بھی حافظ نہیں ہوں، آپ بھی حافظ نہیں ہوں، اس سال ہم تراویح سے محروم ہو جائیں گے۔ تو شاگرد نے کہا استاد جی آپ میرے لیے دعا کریں، میں دن کو پارہ یاد کروں گا، رات کو تراویح میں سنا دوں گا۔ تو استاد نے دعا کی، اس شاگرد نے اتنی محنت کرنے کے بعد وہ سارا دن پارہ یاد کرتا، شام کو تراویح کے اندر سنا دیتا۔ یہ 30 دنوں کے اندر حافظ قرآن بن گیا۔ اسی طرح 3 مہینوں میں، 4 مہینوں میں، 5 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، 1 سال کے اندر بھی حافظ بنے گئے ہیں۔ اگر وہ حافظ بن سکتے ہیں تو آپ بھی حافظ بن سکتے ہیں۔ آج سے سٹارٹنگ لیں، آج سے شروع کریں، اپنے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ جہاں مشکل پیش ہے کومنٹ کریں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ کروں گا، آپ کے لیے طریقہ بتاؤں گا آپ کو۔ آپ قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حافظ قرآن بنا دیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔